آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 2۔ میرے پیارو، ہم نے کلاس نمبر 1 میں علم النفسیات اور نفسیات شناسی کا تعارف اس کو سمجھا تھا اور اس کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ اب ہم مزید قدم بڑھاتے ہوئے مختلف قسم کے انسانوں اور مختلف قسم کے وجودوں اور مختلف قسم کے نفوس کی نفسیات کو اسٹڈی کریں گے اور ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، تاکہ ان کے ساتھ معاملات صحیح طور پر استوار کرنا ہمیں آ جائیں۔ آج کی اس نشست میں ہم بچوں کی نفسیات کو موضوع سخن بنائیں گے۔ دیکھیں، ہم سب کا واسطہ بچوں کے ساتھ پڑتا رہتا ہے، بحیثیت والدین یا بحیثیت استاد، یا کسی نہ کسی وے سے، کسی نہ کسی طریق سے ہمارا بچوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کردار ہوا کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ بڑے ہوں، آپ کا بھائی ہو چھوٹا بچہ، تو اس حیثیت سے آپ اس بچے کے ساتھ ریلیٹ اور متعلق اور منسلک ہیں، یا آپ باپ ہیں، آپ کا بچہ ہے، یا آپ استاد ہیں، آپ کے پاس شاگرد بحیثیت بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ تو اگر ہم لوگ ان کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے، اپنے یعنی بچوں کی، تو ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کر پائیں گے۔ جب ہم ان کی نفسیات کو سمجھ لیں گے تو پھر یاد رکھیے گا، ان کی تربیت کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ آج کی جو نشست ہے اور آج کی جو کلاس ہے، یہ بہت زیادہ آپ احباب کو فائدہ دے گی اور آپ احباب محسوس کریں گے، اور امید واسق ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم ان نفسیات کے اصول و ضوابط پر غور کریں، فکر کریں اور اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق بچوں کو ڈیل کریں، انشاءاللہ بڑے اچھے اثرات آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ ایک بات بنیادی طور پر بچوں کی نفسیات کے حوالے سے سمجھ لیں، پلے باندھ لیں، اور وہ کیا ہے کہ بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے نا، جو کچھ بھی سیکھتا ہے، اگر آپ اس کی ایک لمٹ رکھیں عمر کی، تو وہ 7 سال کی عمر ہے۔ یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بچہ جو صحیح طور پر چیزوں کو لرن کرتا ہے، چیزوں کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہ ہم بچوں کو صحیح عمر کون سی ہے کہ جس میں سکھلا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کوئی بات ان کے دل دماغ میں بٹھا سکتے ہیں، تو وہ پیریڈ کون سا ہے، وہ لمٹ کون سی ہے عمر کے اعتبار سے، تو میں آپ سے عرض کروں گا بچوں کی نفسیات کے مطابق، بچوں کی نفسیات کے مطابق بچے کی، چلے میں ایک بہت ہی گہری بات کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور ماں کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو 4 ماہ گزر جائیں، قابل غور بات، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور 4 ماہ گزر گئے حمل کو، اس وقت سے لے کر بچے کی پیدائش تک، اور پھر پیدائش کے پہلے لمحے سے لے کر 7 سال کی عمر تک، یہ زمانہ ہے بچوں کے سیکھنے کا، یا بچوں کو کچھ سکھلانے کا، یا بچوں کو کچھ بنانے کا، یا بچوں میں کچھ ڈیلیور کرنے کا، یا بچوں میں کچھ منتقل کرنے کا۔ یہ بہت میں نے قابل غور بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کے اوپر ذرا توجہ مرکوز کیجئے گا۔ علم النفسیات کے مطابق اور بچوں کی نفسیات کے مطابق، بچہ، سوال پیدا ہوگا نا کہ جو بچے کا نفس ہے، بچے کا جو اندر ہے، بچے کا جو باطن ہے، جس باطن میں ہم جھانکی ڈال رہے ہیں، جس باطن کو ہم دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، اور اس کے پردے اٹھا اٹھا کر اندر سے جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کی نفسیات کیا ہیں، بچوں کا نفس کیا کہتا ہے، اس کے احساسات اور جذبات اور اس کے جو ادراکات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو میں نے اس ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ بچہ
4 ماہ کا جب بطور حمل کے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اپنی پیدائش ہونے تک، اور پھر اس اول دن سے لے کر 7 سال کی عمر تک، یہ والا پروسیس ہے، یہ والا پیریڈ ہے، یہ والے ایام ہیں، یہ والے ماہ و سال ہیں کہ جن میں بچہ آپ سے کچھ لرن کرتا ہے، آپ سے کچھ سیکھتا ہے۔ اور پھر آپ اب دیکھیے، جب آپ لوگوں کو یہ بات معلوم پڑ گئی اور معلوم ہو گئی علم النفسیات اور نفسیات شناسی کے مطابق کہ یہ والی عمر ہے بچوں کے سیکھنے کی یا بچوں کو سکھانے کی، اب آپ غور و فکر کریں کہ ہم لوگ اس عمر میں بچوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، ہم اس عمر میں یہ لفظ بول کر کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، خیر صلاح، یہ کہہ کر ہم بچوں کو بگاڑ لیتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں ہم بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے آرے لگے ہوئے ہیں، بچے جو ہے چلو شور نہیں کر رہے، بچے رو نہیں رہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ ہم اس عمر کے اندر، وہ عمر کے جو سیکھنے کی عمر ہے، وہ عمر جو اس کے بننے کی عمر ہے، اس میں اس قسم کی لاپرواہیاں کرتے ہیں، اور پھر ساری زندگی ماں باپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ نافرمان ہے، جی ہمارا بچہ ایسا ہے، ہمارا بچہ ویسا ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ سیکھتا نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ کوئی ڈھنگ کا اس کا اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، موٹی موٹی گالی نکالتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارو، آپ نے جو بچے کی عمر تھی سیکھنے کی یا سکھلانے کی، اس عمر میں آپ نے بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر اسے کچھ سکھایا نہیں، اسے کچھ سمجھایا نہیں، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کا رونا بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمر تھی سیکھنے کی یا سکھلانے کی، اس میں تو آپ نے اس بچے کو اس کی نفسیات کے مطابق ڈیل نہیں کیا، تو اب جب وہ عمر کا حصہ گزر گیا، اب آپ لاکھ زور لگا لیں بچے کو سکھانے پر، بچہ نہیں سیکھ سکتا، بچے کو سمجھانے پر بچہ نہیں سمجھ سکتا۔ بچے کا جو دل دماغ ہوتا ہے نا، علم النفسیات کے مطابق یہ بالکل صاف چٹیل میدان ہوتا ہے، یہ بالکل صاف کورا کاغذ ہوتا ہے۔ اب ان ایام میں اور ان ماہ و سال میں آپ جو کچھ بھی اس کے دل دماغ پر نقش کرنا چاہیں وہ آپ نقش کر سکتے ہیں، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ کو یہ علم النفسیات کی روح سے بات معلوم ہو گئی کہ اول دن سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچے کا جو ذہن ہے یہ بالکل صاف ہے، اس پر جو آپ نے بولنا ہے، جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ کا عمل، کردار اور کریکٹر ہوگا، جو آپ کا بیہیویئر ہوگا، جو آپ کا سلوک ہوگا، جو آپ کا رویہ ہوگا، جو آپ کا معاملہ ہوگا، وہ کہاں پر نقش ہونا ہے؟ بچوں کے ذہن پر۔ اور پھر بچوں نے اسی ذہن پر نقش شدہ چیزوں کے مطابق ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہیں اور اپنے اعمال، اپنے اعضاء و جوارح اور اپنے عمل اور کردار سے ظاہر کرنے ہیں۔ اب جب ماں باپ اس عمر میں کہ جب ایک ایک لمحہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک شے، ایک ایک رویہ ان بچوں کی اس خالی تختی پر نقش ہو رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے، اس عمر میں جب ماں باپ گالیاں دیتے ہیں، آپس میں گالم گلوچ کرتے ہیں، یا اسی طور پر ماں باپ آپس میں ناراضگی اختیار کرتے ہیں، یا ماں باپ ایک دوسرے کو ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، مینے مارتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کے ذہن پر نقش ہو رہی ہیں، ثبت ہو رہی ہیں، اور بچوں کے اذہان کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ اب آپ گویا کہ اپنے بچے کی تقدیر، اپنے بچے کے رویے، اپنے بچے کی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اپنے عمل اور کردار سے لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے کہ آپ آیا اپنے بچے کی زبان سے تا حیات گالیاں سننا چاہتے ہیں، یا تا حیات اچھے اور خوبصورت اس کے جو بول اور اس کے جو اقوال ہیں وہ سننا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے پہلے دن سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچے کے سامنے گالیاں دی ہوں گی، تو یاد رکھیے گا علم النفسیات کے مطابق چونکہ بچے کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ آپ سے لرن کرتا ہے اس عمر میں اور آپ سے سیکھتا ہے، تو اس نے چونکہ گالیاں سیکھی ہیں اس لیے وہ تا حیات گالیاں دے گا۔ اس عمر میں جو کہ اس کے سیکھنے کی عمر تھی، یعنی 7 سال کی عمر تک،
آپ گھر میں لڑائی جھگڑا کرتے رہے، مار کٹائی کرتے رہے میاں بیوی آپس میں، چونکہ اس نے لرن ہی یہ کیا ہے، اس نے سیکھا ہی یہ ہے، اس نے مشاہدہ ہی اس بات کا کیا ہے، تو لہذا وہ تا حیات جو ہے لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد کی آماج گاہ بن جائے گا، اور آپ کے بچے سے یہی چیزیں ظاہر ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم النفسیات کے مطابق آپ نے بچے کی جو نفسیات تھیں اس کے مطابق اسے سکھایا ہی یہ، اس کے سامنے کر کے ہی یہ دکھایا، اس وجہ سے جو آپ نے کر کے دکھایا تو وہ اب جو ہے اس کے عمل اور کردار میں آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یہ پیریڈ اور یہ عمر 7 سال کی عمر تک وہ بچے کے سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے ماں باپ اتنی زیادہ کوتاہی کرتے ہیں نا، اتنی زیادہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج آپ سے کہا نا کہ آپ کی یہ جو آج کی نشست اور کلاس ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ کو آج کی کلاس کی جو ہم اصول اور ضابطے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بچوں کی نفسیات کے حوالے سے، ابھی یہ ٹاپک میں انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے اس کو مزید کھولوں گا اگلی نشستوں میں، لیکن یہ ایک بیس ہے، بنیاد ہے جو آج کی اس نشست میں بچوں کی نفسیات کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو جب آپ نے اس بیس اور بنیاد کو سمجھ لیا اور اس کے مطابق آپ اپنے بچوں کے ساتھ چلے تو یقین جانے گا کہ پھر آپ کو تا حیات یہ شکوے نہیں سننے کو ملیں گے یا کرنے کو ملیں گے کہ جی ہمارا بچہ ایسا ہے، ہمارا بچہ ویسا ہے، ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ وہ سب کچھ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ آپ نے جو عمر سیکھنے کی تھی اس عمر میں اسے سکھایا نہیں، اور جو کچھ آپ نے سکھایا وہ بالکل ایسا تھا کہ جو نہ سکھانے کے قابل تھا۔ ہمارے ہاں جو ایام ہوتے ہیں حمل کے، یعنی بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ان ایام میں بہت ساری کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، دوران حمل، دوران حمل 4 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد سے لے کر 9واں مہینہ کے جب بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اس وقت کی میں آپ کو نفسیات بتانے لگا ہوں کہ بچے کی اس موقع پر نفسیات کیا ہیں، حالانکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے۔ قابل توجہ بات، حالانکہ بچہ کہاں پر ہے؟ زمین، دنیا پر نہیں آیا، زمین پر نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں موجود اس بچے کی نفسیات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس بچے کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ بچہ جو کچھ اس کا باپ یا اس کی ماں خارج میں اس زمین پر کرتے ہیں وہ ہر ایک شے کو ماں کے پیٹ میں لرن کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ سیکھتا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ سنتا ہے۔ اور آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں اور اسی طور پر پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ ہم سب سے پہلے جو انسان ہے اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان میں سے جس عضو کو تخلیق کرتے ہیں اور جس عضو کو بناتے ہیں وہ ہے عضو سماعت، یعنی سننے کی صلاحیت۔ اس بچے میں جو نیا آنے والا ہوتا ہے ہم اس کے اندر سننے کی صلاحیت سب سے پہلے پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں پارہ نمبر 29 سورہ دہر، جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی آیت نمبر 2 میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں نبتلیہ، جسے ہم پلٹتے اور جانچتے رہتے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا۔ یعنی یہ جو سماعت ہے اس کو پہلے پیدا فرمایا اور بصارت کو اللہ پاک کی ذات فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں پیدا فرمایا۔ تو بھائی یہ جو بچہ ہے یہ 4 مہینے کے بعد، جو آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ 5ویں مہینے میں سننا شروع کر دیتا ہے۔ کہاں پر؟ ماں کے پیٹ میں۔ اب دیکھیں آپ کے لیے کتنی تعجب خیز بات ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں 5ویں مہینے میں سننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب جب وہ ماں کے پیٹ میں، یعنی سننے سے مراد یہ نہیں کہ وہ باہر کی باتیں میں آپ کو کہوں کہ وہ کان لگا کے سن رہا ہے جس طرح ایک انسان کسی کی بات سنتا ہے، بس آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ وہ کیسے سنتا ہے، کیا اس کا پروسیس ہے، اس کو چھوڑیں۔ اصل جو مدعا ہے اس کے اوپر فوکس کریں، وہ یہ ہے کہ آپ نے خارج میں
میاں بیوی نے آپس میں جو بھی کان میں بات ڈالنی ہے نا ایک دوسرے کے، وہ گویا کہ آپ بیوی کے کان میں نہیں ڈال رہے، وہ آپ اپنے بچے کے کان میں بات ڈال رہے ہیں۔ وہ بچہ کہ جو بھی 5 مہینے کا ہے اور آپ کی بیوی کے رحم کے اندر ہے اور آپ کی بیوی کے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ اب ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ان ایام میں وہ خامند جو ہے بیویوں کو ذہنی طور پر ٹارچر بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے بھی ہیں، اور قسم قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں، الٹی سیدھی یہ وہ جو یعنی کہ یوں سمجھیے کہ گند پلند ہے نا، وہ ان ایام میں، حمل کے ایام میں ہم اپنے اس آنے والے نئے بچے کے کان کے ذریعے سے، اس کی سماعت کے ذریعے سے اس کے دل دماغ میں ان باتوں کو نقش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، نفسیات کے مطابق جب آپ، حالانکہ آپ کو نہیں پتا، اور ممکن ہے کہ آج پہلی مرتبہ آپ اس بات کو سن رہے ہوں اور آپ کو یہ معلوم ہو رہی ہو، جب آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی بچہ ہمارا آبزرو کر رہا ہے، ہماری باتوں کو کیپچر کر رہا ہے، ہماری باتوں کو لے رہا ہے، ہماری باتوں سے سیکھ رہا ہے، تو جب آپ کو پتا ہوگا تو پھر آپ اچھا سکھانے کی کوشش کریں گے، اچھا بولنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بچے کی نفسیات کا جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، تو پھر آپ نے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام وے میں ہی آپ نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے نا، جو کہ پہلے چلتے ہیں۔ ایک خاتون ہیں، ان کو حمل تھا، یعنی ان کا بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے اس پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اسے کیا بنانا چاہتے ہیں، میں اس کو یعنی آپ کے پیٹ کے اندر ہی ایسی غذا اور خوراک مہیا کروں گا کہ آپ کی جو خواہش ہوگی کہ میرا بچہ یہ بنے تو آپ کا بچہ وہی کچھ بنے گا۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی، اس نے خوب سوچ وچار کر کے کہا کہ میں اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتی ہوں، میرا مائنڈ یہ ہے کہ میرا بچہ خطیب ہو، عالم ہو، مبلغ ہو، داعی ہو، دین کے راستے پر چلے۔ یہ والی اس نے ساری اپنی دل کی جو تمنا اور آرزو تھی وہ مجھے بتائی۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے اس خاتون کو کہا کہ میں آپ کو 5 چیزیں موبائل میں کر کے دیتا ہوں، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے دیتا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر روز بطور سبق کے آپ نے ان چیزوں کا سماع کرنا ہے۔ بچہ آپ کے پیٹ میں ہے اور آپ نے ان چیزوں کا بطور سبق کے، بطور ایک سکول یا مدرسہ کے کام کے، اور جو ورک ہے ذمہ لگا ہوتا ہے، اس کے تحت آپ نے اس کو ہر روز سنا کرنا ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1، اس میں تلاوت کلام پاک تھی، خوبصورت قاری صاحب کی آواز، میں نے وہ ان کو جو ہے موبائل میں کر کے دے دی۔ نمبر 2، خوبصورت اذان۔ نمبر 3، اردو سپیچ، بہترین اور اعلیٰ قسم کی خطیبانہ۔ اور نمبر 4، ایک عربی سپیچ، اعلیٰ اور فصیح اور بلیغ عربی اور کمال درجے کی خطابت پر مبنی سپیچ۔ اور نمبر 5، میں نے ان کو انگلش سپیچ کر کے دی، اعلیٰ قسم کی انگریزی، انگلش اور فصاحت و بلاغت انگلش کے اعتبار سے، اور علم کا شاہکار سپیچز، میں نے 3 سپیچز، ایک اذان اور ایک تلاوت، یہ 5 چیزیں میں نے ان کو کر کے دیں ہفتے والے دن کے لیے۔ اور پھر یہی والی 5 چیزیں، لیکن ان کا عنوان یا اس کی شخصیت وہ مختلف تھی، اتوار والے دن، پھر سوموار والے دن، یعنی پورے ہفتے کا میں نے پیکج بنا کر دیا موبائل میں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پورے ہفتے کا میں نے پیکج بنا کر دیا موبائل میں۔ اچھا، میں نے کہا کہ اب جب ہفتہ آئے گا نا تو یہ اس کا فولڈر ہے، اس فولڈر میں یہ 5 چیزیں ہیں، آپ نے ہفتے والے دن پورے 24 گھنٹوں میں جب وقت ملے تو آپ نے موبائل پر یہ چیزیں لگا دینی ہیں اور اس کو آپ نے سنتے رہنا ہے، اس کو آپ نے سنتے رہنا ہے۔ اتوار آئے گی تو یہ اتوار والا فولڈر ہے، اس میں 5 نئی چیزیں ہیں، یعنی ہیں یہی تلاوت، اذان اور 3 سپیچز، لیکن جو ہفتے والے دن تھیں اس کے علاوہ ہیں، تو آپ نے یہ والی سننی، سوموار کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعے کو۔ تو اس ترتیب سے پورا ہفتہ آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے، اور اگلا جب ہفتہ آئے گا تو پھر دوبارہ سے یہی چیزیں رپیٹ ہوں گی، جب اگلا ہفتہ آئے گا تو پھر یہی والی چیزیں رپیٹ ہوں گی، یعنی ہر دن کے اعتبار سے نئی سے نئی چیزیں ہوں گی، لیکن ایک ہفتے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے یہ چیزیں رپیٹ ہوں گی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے اب سے لے کر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا، آپ نے ان چیزوں کو تسلسل کے ساتھ سننا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا بچہ مدرسہ میں داخل ہو چکا ہے،
یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا بچہ سکول میں داخل ہو چکا ہے، یہ اس کا سبق ہے جو آپ نے ہر روز اسے سنوانا ہے۔ تو اس کے پھر اثرات کیا ہوں گے؟ یقین جانے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا اور آج الحمدللہ وہ کوئی 7-8 سال کا ہے، تو آپ اس کی گفتگو کو سنیں، آپ اس کے انداز کو دیکھیں، اس کا انداز خطیبانہ، اس کی گفتگو حکیمانہ، حالانکہ 7-8 سال کا بچہ ہے، اور اس کی گفتگو میں لطافت، سلاست، اور اس کی گفتگو کے اندر حکمت، اس کی گفتگو کے اندر انطباقات، دلیل، سوال، اعتراض، اشکال، یہ ساری کی ساری کی چیزیں جو ہے اس کی گفتگو کے اندر پائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ پراپر طریقے سے کسی مدرسہ، کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو باتیں وہ کرتا ہے یا جو سوالات وہ اٹھاتا ہے، جب وہ حالات کو جوڑ کے صغرا کبرا ملا کے جو دلائل سے نتائج اخذ کرتا ہے، اس وے سے وہ کسی اسکول یا مدرسہ میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، لیکن اس پروسیس میں جو کہ حمل کے دوران کا پروسیس تھا اور اس میں اوقات تھے، ان میں اس کی والدہ نے ان چیزوں کو سننے کا اہتمام کیا، تو اس کے نتائج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے۔ اس کی وجہ کہ بچے کی نفسیات ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، کہ آپ اس دوران یعنی 5ویں مہینے سے لے کر، جب 4 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں، 5ویں مہینے سے لے کر 9ویں مہینے تک جو کچھ بھی آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، تو اس بچے کی ماں کو وہ کچھ سنائیں۔ اگر آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹری سے متعلق، حالانکہ آپ کی بیوی یعنی اس بچے کی ماں وہ ڈاکٹر نہیں ہے، یا ڈاکٹری سے اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس بچے کی خاطر آپ نے موبائل میں، آج کے دور میں تو اللہ پاک کی ذات نے ہمیں بڑی سہولت عطا فرمائی ہے، ایک ہے کہ کوئی ڈاکٹر ان 5 سے 9ویں مہینے تک کے لیے آپ کی بیوی کے ساتھ مختص ہو جائے، اور وہ ڈاکٹری سے متعلقہ، میڈیکل سے متعلقہ، طب سے متعلقہ، حکمت سے متعلقہ باتیں کرتا رہے، پھر جا کر آپ کے بچے کے دل دماغ پر اس کی چھاپ لگے۔ آج کے دور میں تو اللہ پاک کی ذات نے کام نہایت ہی آسان کر دیا ہے، اور وہ آسان کس طرح کیا کہ آپ موبائل میں ایسی چیزیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان کو معمول بنا دیں اپنی اس حاملہ بیوی کا، کہ آپ نے ہر روز بچے کے سبق کے طور پر ان چیزوں کو سننا ہے، بھلے آپ کو سمجھ آئے نہ آئے۔ یقین جانے کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے نا، اسے سمجھ آ رہی ہے، یعنی اس کی ماں کو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن اس بچے کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے جو کچھ آپ اسے سناتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو اس سے متعلقہ جو ویڈیوز ہیں یا لیکچرز ہیں یا جو معلومات ہیں، جو بھی آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ ان کا ایک پیکج بنا لیں پورے ہفتے کا، ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اور پھر آپ اس کی جو والدہ ہے اس کو کہہ دیا کریں کہ ہر روز آپ نے یہ والا ایک لیکچر سن لیا کرنا ہے، اتوار آئے گا تو آپ نے یہ والا سننا ہے، سوموار آئے گا تو آپ نے یہ والا سننا ہے، تو اس طرح پورے ہفتے کا آپ اسے پیکج بنا کر دے دیں۔ یقین جانے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ نہیں پیدا ہوگا بلکہ انجینئر پیدا ہوگا۔ اگر آپ نے ڈاکٹری سنوائی ہوئی ہوگی اسے، تو پھر جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو بچہ نہیں پیدا ہوگا بلکہ ڈاکٹر پیدا ہوگا۔ اور اسی طور پر جو ہے اگر آپ نے اسے جو ہے علم وغیرہ سکھایا ہوگا، اور اپنی یعنی کہ وائف کے ذریعے سے، اس بچے کی ماں کے ذریعے سے اس تک جو ہے علمی اور دینی باتیں پہنچائی ہوں گی، تو یاد رکھیے گا وہ جب بچہ پیدا ہوگا تو بچہ پیدا نہیں ہوگا، وہ عالم دین پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی آپ اپنے بچے کو آپ عالمی لیڈر بنانا چاہتے ہیں، عالمی رہنما بنانا چاہتے ہیں، تو پھر بچوں کی نفسیات جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، اور اس وے سے آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اصول اور ضابطہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ضائع نہ کریں۔ ان کے جو مزاج ہیں، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، ادراکات ہیں، جو ان کا نفس چاہتا ہے، جس زمانے میں چاہتا ہے، ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں زمانوں کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کس زمانے میں بچوں کی کیا نفسیات ہوتی ہیں، کس زمانے میں لڑکپن میں بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، جوانی میں کیا نفسیات ہوتی ہیں۔ ہم زمانوں کے اعتبار سے بھی ان چیزوں کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے۔ تو یہ میں کب کی نفسیات کی بات کر رہا ہوں؟
ابھی میں بچہ دنیا میں آیا ہے نا، اس کی میں نفسیات کی بات نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے اگلی نشستوں میں. میں فی الوقت فوکس کر رہا ہوں کہ اس وقت بچے کی نفسیات کیا ہیں، ہمیں اصول سمجھ آ جائے، ہمیں ضابطہ سمجھ آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے تو انشاءاللہ اس کو ڈیل کرنا آسان ہوگا. میں فی الوقت بچے کی جو نفسیات ماں کے پیٹ میں ہیں، کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے اس موقع پر اس کے نفسیات کیا ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے بچے کو ڈیل کرنا آسان ہو، تاکہ آپ بچے کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے اس کو معاملے کو استوار کرنا آسان ہو جائے. تو میں نے آپ کو کیا نفسیات بتائی ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے حمل کے اعتبار سے، اس لحاظ سے میں نے آپ کو کیا بتایا. یہ آپ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا آپ خلاصہ بھی سمجھ سکتے ہیں اختتامی طور پر، اور اس کا لب لباب بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تاکہ ماں قبل کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے دل دماغ پر دوبارہ سے نقش ہو جائیں. نمبر ایک میں نے عرض کیا کہ جب ہم کسی بھی ذات، کسی بھی نفس کی جو نفسیات ہیں ان کو ہم جانچ لیں گے، پرکھ لیں گے، تو پھر ہمیں اس کو اس کے مطابق ڈھالنا اور اس سانچے میں اسے تخلیق کرنا، استوار کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس قالب کے اندر اس کے ہمیں ڈھالنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اب جب ہم اس سانچے میں اپنے بچے کو ڈالنا چاہیں تو ہمیں اس کی نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے. تو میں نے آپ احباب کو آج کی اس نشست میں جو نفسیات ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ نفسیات ڈسکس کی ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس موقع پر بچے کی نفسیات کیا ہیں. تو نمبر ایک، ان نفسیات کا آغاز ہوتا ہے عام طور پر 5ویں مہینے سے. ٹھیک ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا ان کی خیر ہے. جب ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے نا، وہ حمل جب 5ویں مہینے میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس کا 5واں مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو سمجھیے کہ ہم اس موقع سے، اس وقت سے جو ہے بچوں کی نفسیات کو سٹارٹ کر رہے ہیں، بچوں کی نفسیات کا آغاز کر رہے ہیں. تو 5ویں مہینے سے بچے کی نفسیات کا آغاز کرتے ہوئے میں نے اس کو 9ویں مہینے تک پہنچایا کہ ان ایام اور ان مہینوں کی جو بچے کی نفسیات ہیں وہ یہ ہیں کہ بچہ سیکھتا ہے. یعنی سادہ لفظوں میں آپ کو میں سمجھاؤں تو بچہ سیکھتا ہے. جو کچھ آپ اسے سکھا دیں بچہ بنتا ہے، جو کچھ آپ بچے کو بنا دیں آپ ان ایام میں سکھا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، وہ آپ کے اوپر موقوف ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کتنے ماں باپ جو ہیں اپنے ان حمل کے ایام کو ضائع کرتے ہیں بچے کے سیکھنے سکھلانے کے اعتبار سے، اس کو اس کے بننے بنانے کے اعتبار سے ضائع کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیا آپ نے آج سے ماں قبل ایسی گفتگو سنی ہے کہ بچے کے بننے کا زمانہ کون سا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے اس وقت سے لے کر 7 سال کی عمر تک کا تو ہے، ہم اسے بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ زمانہ لوگوں کی آنکھوں سے بالکل پنہاں ہے، مخفی ہے، پوشیدہ ہے. لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی زمانہ بچے کے بننے کا، سنورنے کا اور بچے کے سیکھنے کا ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ان ایام میں جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہمارے ہاں، یعنی مرد کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے. بالکل ایک عام روٹین کے مطابق جو ہے گھر کا ماحول ہوتا ہے، کچھ نہیں فکر ہوتی کہ ہم نے اس بچے کو جو آنے والا دنیا میں کیا بنانا، کیا سکھانا ہے. یقین جانے اس حوالے سے سب سے زیادہ جو ایکٹیو ہے نا اور سینسیٹیو ہیں اور حساس ہیں وہ یہودی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ حمل کے ایام میں ان کے ہاں قوانین ہیں کہ بچے کی جو ماں ہے اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کوئی نہیں کر سکتا، یہ پابندی ہے. اور اسی طور پر اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، اور اسے کوئی غم والی اور بڑی بھاری اور ثقیل اس کے سامنے کوئی خبر یا بات نہیں کی جا سکتی. اسی طور پر ان ایام میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ انہیں میتھ کے سوالات دیتے ہیں ایک پراپر نظم و ضبط کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ، کہ شوہر اور بیوی ان دونوں نے ان حمل والے ایام میں میتھ کے سوالات کو حل کرنا ہے، یعنی ڈسکس کرنا ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان معاملات کو ڈسکس کرنا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4 اور 4 جو ہے 8 ہوتے ہیں، 8 اور 8 جو ہے 16 ہوتے ہیں، 16 اور 16 32 ہوتے ہیں، 32 ہوتے ہیں، 32 اور 32 64 ہوتے ہیں، 64 اور 64 128 ہوتے ہیں. یوں آپ نے جو ہے میتھ کو اپنا موضوع سخن بنانا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں.
اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا ریونج یہ ہوگا، اس کا رد عمل یہ ہوگا، اس کا ری ایکشن یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ موجود ہے وہ لرن کرے گا، وہ سیکھے گا، اور وہ جب دنیا میں آئے گا تو وہ دنیا کی جو معاشی پالیسیاں تشکیل دینے والی شخصیات ہیں ان کی فہرست میں وہ شامل اور داخل ہوگا۔ گویا کہ وہ معیشت دان پیدا کرتے ہیں، وہ ایک اکنامک سوچ سے بھرا ہوا بچہ پیدا کرتے ہیں، ایک فنانشلی طور پر سٹرونگ ذہن کا مالک بچہ وہ دنیا میں لے کر آتے ہیں، اس کی اتنی کیئر کرتے ہیں، اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور اس کی اتنی تعلیم اور تربیت کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حمل کے ایام میں گالیاں، حمل کے ایام میں ذہنی طور پر ٹارچر کرنا، حمل کے ایام میں فلمیں، ڈرامے، اوٹ پٹانگ، اور اسی طور پر جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں، پرینک وغیرہ۔ ہماری جو گھروں کی عورتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ ان ایام میں ٹائم پاس کرنے کے لیے پرینک دیکھتی ہیں اور الٹی سیدھی حفاوات اور بکواسیات سنتی ہیں۔ اگر مسلمان قوم یہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی نفسیات ہیں، ان نفسیات کو جو میں نے آج آپ کو موٹیویشن دی ہے اور آپ کو سکھایا اور سمجھایا ہے، اس پر فوکس کر کے ان حمل کے ایام کو قیمتی بنا لیں، ایک ویژن کے اعتبار سے، مشن کے اعتبار سے، عالمی سوچ کے اعتبار سے، عالمی فکر اور کاز کے اعتبار سے، تو یقین جانے کہ انقلابی بچے پیدا ہوں گے، علمی بچے پیدا ہوں گے، سائنسی بچے پیدا ہوں گے، اور اسی طور پر میڈیکلی بچے پیدا ہوں گے۔ جو بھی آپ جو ہیں اس حوالے سے اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اس شعور کو قومی سطح پر بیدار کرنا ہوگا، اور ہمیں اسے ملی اور مذہبی سطح پر بیدار کرنا ہوگا، تاکہ ہم امت مسلمہ کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ایک نئی نسل اس اعتبار سے ہم دنیا کو دیں کہ جس کا چال چلن، رہن سہن، اور اس کی سوچ، اور اس کی فکر، اور اس کا کاز، اور اس کا مشن، اور اس کی جولانیاں خیالات کی، اور اس کے تخیلات، اس کے تصورات، وہ موجودہ یا ماقبل کی نسلوں سے اور لوگوں سے ورا ہونے چاہیے، اور ان سے بلند و بالا ہونے چاہیے، اور اس کا اور ان کا آپس میں کسی قسم کا جوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک الگ جہت اور ایک الگ سمت میں جانے کی سوچ رکھتے ہوں، وہ ایک الگ ویژن رکھتے ہوں۔ تو اس طرح سے اگر آپ ان ایام میں بچے کی نفسیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے معاملات کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت زیادہ اس کے اچھے اثرات اور نتائج کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے اور پائیں گے۔ تجربہ شرط ہے۔ وہ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی میں نے آج کی گفتگو کی، آپ نے سن لی، اور آپ نے سننے کے بعد کہہ دیا بھی کیا بات ہے، تو اس سے کام نہیں بنے گا۔ اگر آپ باپ ہیں اور اللہ پاک کی ذات نے حمل کے ایام آپ کو دیے ہیں، اگر آپ ماں ہیں، حمل کے ایام دیے ہیں، میری اس گفتگو پر اور آج کے سبق پر آپ جو ہے فوکس کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز جب بچہ پیدا ہوگا تو آپ کا بچہ جو ایکٹیویٹیز پھر کرے گا نا اس عمل اور اس تجربے کے بعد، تو اس کا ایک ایک عمل میری آج کی اس گفتگو اور کلاس کی بات کی تائید کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سریام رکھ دیا ہے۔